آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے کہ کہیں کسی وقت بھی آقا علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، درستی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عقبہ بن معید ایک کافر تھا، اس سے یہ غلام تھے، بکریاں چراتے تھے ان کی۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ بکریاں چرا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق بھی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ یہ جو نوجوان ہے ان سے کہو کہ ہمیں تھوڑا سا دودھ دے دے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کہا کہ اے بیٹا ہمیں پیاس لگی ہے، میرے پاس کوئی بکری کا دودھ ہو تو ہمیں دے۔ تو اس نے کہا کہ اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، میں غلام ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میرے مالک نے مجھے روکا ہوا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو دودھ نہ دینا، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اپنے مالک کے بغیر میں یہ دودھ کسی کو نہیں دیتا، میں اپنے مالک کو کیا جا کر حساب دوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ نوجوان اور زمانہ جاہلیت ہر طرف کفر ہی کفر ہے، برائی ہی برائی ہے، برائی ہی برائی ہے، گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں، اور یہ ہے بھی غلام اور اتنا ایماندار، اتنا سچا، تو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، یا غلامو یرحمک اللہ، اے غلام تجھ پر اللہ رحمت عطا فرمائے، فإنک علم معلم۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے غلام تجھ پر اللہ رحمت عطا فرمائے اور تجھ کو اللہ علم دے اور تم آگے علم سکھانے والا ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس دعا نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ چند دنوں کے بعد ہی مسلمان ہو گئے، یا کہ مسلمان ہوئے صرف 5 لوگ مسلمان تھے اس وقت، اور چھٹے یہ مسلمان ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 5 لوگ مسلمان، کلمہ پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے۔ وہ جو مسلمان تھے 5 لوگ، ایک دفعہ بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا آدمی ہو جو حرم کعبہ میں جا کر جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے وہ جا کر ان کفار کو سنائے، ان کو بتائے، تو آپس میں اسی طرح مشورہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا آدمی ہو جو جا کر حرم کعبہ میں جو کافر اکٹھے ہوتے ہیں، منافق مشرک، ان کو جا کر یہ کلام سنائے، اگر ہم جا کر سنائیں گے تو جھگڑا شروع ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، اس کا بہت ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا میں جا کر سناتا ہوں، تو انہوں نے روکا کہ تو نہ جا، ایک تو تیرا قد چھوٹا ہے، دوسرا ہے کہ تو ہے بھی غلام، کسی سردار کا بیٹا بھی نہیں ہے کہ تو سے وہ ڈر جائیں گے، تو تم نہ سنا، اگر انہوں نے سن لیا تو تجھے تکلیف دیں گے، تجھے ماریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مارتے ہیں تو مارنے دو، میں جا کر اللہ کا کلام جو ہم سیکھ رہے ہیں میں وہ جا کر ان کو سناؤں گا۔ یہ حرم کعبہ میں چلے گئے، جا کر ان لوگوں کو کلام سنایا، کھڑے ہو گئے، سورۃ الرحمن پڑھ کر سنائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ ساری سورت پڑھ کر سنائی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ جو کلام پڑھ رہا ہے یہ محمد بن عبداللہ پر جو کلام نازل ہوتا ہے یہ وہی کلام پڑھ رہا ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ تو وہی کلام ہے، سارے اٹھے، ان کو مارا، اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف نہ مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک متورم ہو گیا۔ یہ چلے گئے، تو دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ہم نے تجھے روکا تھا، تو نہ جا، تجھے ماریں گے، تو نہ جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں آج گیا ہوں، اگر تم مجھے نہ روکو تو میں کل بھی جا کر ان کو یہ کلام سناؤں گا، اللہ کا کلام ہے، میں جا کر ان کو سناؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان سے فرمایا کہ یار بکری کا ہمیں دودھ دے۔ تو اس نے کہا کہ میرا جو آقا ہے
اس نے مجھے اجازت نہیں دی، اس کی اجازت کے بغیر میں دودھ کسی کو نہیں دوں گا، میں اپنے مالک کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ایسا کر کہ تیرے پاس جو بکری دودھ نہیں دیتی وہ ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال لیں گے۔ تو اس نے اس کے پاس ایک چھوٹی بکری تھی، بکری کا ایک بچہ تھا، بکری تھی، وہ پیش کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اس کی تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو دودھ کو دھویا، دھو کر جو ہے آپ بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا، اس کو پلایا۔ یہ حیران کھڑے ہیں۔ اس کے بعد عرض کی کہ اے حسین چہرے والے، خوبصورت چہرے والے، یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے وہ کلام مجھے سکھا دے، اتنی اس میں برکت، اتنی برکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بسم اللہ بھی سکھا دی اور دعا بھی کی، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو علم بھی دے اور علم سکھانے والا بھی بنا دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے کہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ کسی چیز کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت ہوتی تو یہ اسی وقت اٹھ کر جو ہے پورا کر دیتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اکثر آتا تھا، تو یہ بھی وہاں ہوتے تھے، تو میں کئی عرصہ تک، کئی مہینوں تک میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں۔ یہ اتنے خدمت گزار تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کی، انہوں نے مال قربان کی۔